کوشش کریں کسی کے دل میں رہ جائیں، عزت بن کر، پیار بن کر، احترام بن کر، احساس بن کر، کیونکہ دل سے اترے ہوئے لوگوں کو نہ تو دوبارہ دل میں سماتے ہوئے دیکھا ہے اور نہ نظر میں سماتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج اپنی اس ویڈیو میں ہمارے معاشرے میں ایک نارمل برائی، جس کو ایک ایسا گناہ جس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا، اس کی تباہ کاریوں کو اور اس کے انجام کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کروں گا، تھوڑا سا اس کے انجام کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا ایک نظم کی صورت میں۔ وہ نظم کچھ یوں ہے کہ وہ آج کمرے میں رو رہی ہے جو کل محبت کا ناز لے کر تمام سکھیوں سے کہہ رہی تھی، تمہارے خدشے فضول ہیں سب، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس کا۔ میں مسکراؤں وہ مسکرائے، میں روٹھ جاؤں وہ زہر کھائے، میں چہچہاؤں وہ چہچہائے، میں رو پروں تو وہ رو پڑے گا، ہے اس کی ہمت مجھے بلائے، میں ساتھ چھوڑوں وہ مر نہ جائے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس کا، میں اس کے سب سے قریب تر ہوں، وہ میرے بارے میں سوچتا ہے، میں اس کی آنکھوں کا نور ہوں اب۔ وہ دن میں مجھ سے ہے بات کرتا، وہ رات سپنوں میں دیکھتا ہے، میں سب سے زیادہ قریب اس کے، میں اس کو اندر سے جانتی ہوں۔ وہ جب یہ کہہ دے کہ میں تمہارا، میں آنکھ بند کر کے مانتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ جب یہ کہہ دے کہ میں تمہارا، میں آنکھ بند کر کے مانتی ہوں۔ وہ آج کمرے میں رو رہی ہے، نہ اس کو کوئی منانے والا، نہ زہر ہے کوئی کھانے والا، نہ وہ محبت کا مان باقی، نہ اس کا وہم و گمان باقی۔ تمام وعدوں تمام قسموں کو ایک پل میں ہے توڑ ڈالا، وہ جس کی خاطر تھا جان دیتا اسی نے اس کو ہے چھوڑ ڈالا۔ وہ آج کمرے میں رو رہی ہے جو کل محبت کا ناز لے کر تمام سکھیوں سے کہہ رہی تھی، تمہارے خدشے فضول ہیں سب، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس کا، میں اس کو اندر سے جانتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ بزرگ فرماتے ہیں، ہر عشق مجازی کا آغاز برا دیکھا، ہر عشق مجازی کا آغاز برا دیکھا، انجام کا یا اللہ کیا حال ہوا ہوگا۔ یہ ریلیشن شپ اور یہ جی انڈرسٹینڈنگ کے نام پر اسلام کی جو حدوں کو پامال کیا جا رہا ہے، اسلام اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور آپ کے ارشادات ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتے، اور اکثر نوجوان تو اپنا کیریئر بھی تباہ کر بیٹھتے ہیں اس ریلیشن شپ کے چکر میں۔ حقیقت میں یہ سب سے بڑی غلط فہمی اور شریعت کی سراسر نافرمانی ہے۔ کئی تعلقات بنتے ہیں، منگنی ہوتی ہے، اس کے بعد بات چیت ہوتی ہے اور بات چیت ختم ہو جاتی ہے، دیکھا جائے تو ان دونوں نے، لڑکا اور لڑکی نے یا ان کے خاندان والوں نے جو ان کو فری ہینڈ دیا، حقیقت میں وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو روندا جا رہا تھا، سراسر نافرمانی اور پامالی کی جا رہی تھی، اور بعد میں انجام کیا ہوتا ہے؟ جدائی، بات ختم، رشتہ ختم، آپس میں لڑائیاں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے دل میں بغض، ناراضگیاں۔ اور حقیقت میں دیکھا جائے جس رشتے کا یا جس سسٹم کا آغاز ہی اسلام کی نافرمانی سے ہوگا، وہ کہاں کامیاب ہوگا؟ اللہ پاک کا قرآن فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، آدھے تیتر آدھے بٹیر نہ بنو، مسجد میں نماز بھی پڑھو اور میں کھانے میں جا کے شراب بھی پیو، ایسا تھوڑی نہ ہوگا۔ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر تم مسجد میں مسلمان ہونا تو شادی پر بھی تم مسلمان ہو، اگر تم مسجد میں مسلمان ہونا تو بیٹی کا رشتہ کرتے وقت، بارات کے وقت اور دعوت ولیمے کے وقت بھی تم مسلمان ہو، اور مہندی کا تو حقیقت میں اسلام میں کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اگر ٹھیک ہے آپ نے مہندی کرنی بھی ہے تو اس کو بھی ایک شریعت کی کم از کم حدوں کو پامال تو نہ کیا جائے۔ دیکھا جائے تو ایک خاتون جو پورا سال پردہ رہتی ہے، جب کوئی ایسا موقع آتا ہے، جب کوئی ایسا خوشی کا موقع آتا ہے، جب اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، ان حالات میں اللہ رب العزت کی نافرمانی کی جاتی ہے، اور ایسی نافرمانی کی جاتی ہے کہ ایک خاتون جو پورا سال باپردہ رہی، شادی کے موقع پر یا دعوت ولیمہ یا دعوت بارات یا مہندی کے موقع پر وہ سب کو دعوت نظارہ دے رہی ہے، وہ سراسر بے حیائی پھیلا رہی ہے۔ ایک آدمی جو شرم و حیا کا پیکر بھی ہے، وہ اس کو بھی کہہ رہی ہے کہ آؤ مجھے دیکھو، اپنی غیرت کو ختم کرو۔ اللہ اکبر۔ میں یہی پیغام دوں گا اور یہی گزارش کروں گا کہ اگر ہم مسجد میں مسلمان ہیں، جب ہم شادی وغیرہ کرتے ہیں یا کوئی دعوت کرتے ہیں یا کوئی خوشی مناتے ہیں، تو اس وقت بھی ہم مسلمان ہیں، اس وقت بھی ہم نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھنا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے۔ اور پتہ ہے جب بندہ مسلمان ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے آپ کو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پر بیچ دیتا ہے،
پھر اس کی اپنی مرضی نہیں چلتی، پھر جو محبوب فرمائیں گے بس وہی بات مانی جائے گی، اس کی اپنی کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ حقیقت میں اسلام ہمیں اتنی زیادہ آسانیاں دیتا ہے کہ ہماری سوچ ہے، اگر ہم عمل کی طرف آئیں، اگر ہم دیکھیں، ہم پڑھیں، ہم دیکھیں، سمجھیں، سوچیں کہ یار آیا یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں اسلام مجھے کیا رہنمائی دیتا ہے، ہم اسلام کی رہنمائی لیتے نہیں ہیں اور اپنی طرف سے سارے واہیات اور گناہوں برے کام کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد نتیجے کو روتے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آم کا بیج بوئیں اور اس میں سے مالٹا نکلے؟ آم کا بیج بوئیں گے تو آم ہی نکلے گا نا۔ جب کسی رشتے کی آب یاری گناہوں سے کی جائے گی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے کی جائے گی، تو وہ کیسے کامیاب ہوگا، کیسے وہ رنگ لائے گا؟ کیسے پھر بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے اولیاء پیدا ہوں گے؟ کیسے پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اولیاء پیدا ہوں گے؟ کیسے پھر اعلی حضرت جیسے، اور کیسے پھر میرے پیر و مرشد مولانا الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ جیسی شخصیات پیدا ہوں گی؟ اقبال فرماتے ہیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔